تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک معیار ہے حق اور باطل کے درمیان۔ آج ہمیں اس فتنے کا بھی سامنا ہے کہ جس میں تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شرک کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف ہم ہیں کہ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ اب دیکھنا ہے کہ پیچھے اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سبق دیا، قرآن نے کیا سبق دیا، صحابہ نے کیا سبق پڑھا، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم نے کس پیغام کو پھیلایا۔ تو رب کعبہ کی قسم ان سب کی تعظیمات وہی ہیں جن پر آج بھی اہل سنت و جماعت قائم ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید حکم دیتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعظیم کرو اور خوب احترام کرو۔ جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور قریش کے سفیر مذاکرات کے لیے آ رہے تھے، جو آخری سفیر آئے ان کا نام عروہ بن مسعود تھا۔ بخاری شریف میں تفصیل سے اس کا ذکر ہے۔ عروہ بن مسعود نے آ کر دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ماننے والے ہیں ان کے ماننے کا انداز کیا ہے، ان کا اپنی قیادت کے ساتھ کتنا مضبوط رشتہ ہے، جنگ کی صورت میں بھاگ جائیں گے یا ساتھ دیں گے، مختلف طریقوں سے اس نے جانچنا چاہا۔ عروہ بن مسعود قریش کا وہ سفیر تھا جو کئی حکومتوں میں قریش کی سفارت کر چکا تھا۔ جب حدیبیہ میں آیا تو پکا مشرک تھا، لیکن حدیبیہ سے جب واپس ہوا تو شرک ٹوٹ چکا تھا، اور جس وجہ سے شرک ٹوٹا وہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی فرق دیکھو کہ جس چیز کی بنیاد پر شرک ختم ہوتا رہا، شرک ٹوٹتا رہا، آج کچھ ناہنجار لوگوں نے اسی چیز کو شرک کہنا شروع کر دیا۔ یہ الفاظ صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ عروہ بن مسعود نے کہا وفدت علی الملوک، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، وفدت علی کیسر و کسریٰ و النجاشی، پھر اس وقت کی جو بڑی حکومتیں تھیں ان کا ذکر کیا کہ میں کیسر کے دربار میں گیا، میں کسریٰ کے دربار میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا۔ آگے قسم اٹھا کے کہا واللہ ان رأیت ملکا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا خدا کی قسم میں نے کسی دربار میں کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم ہوتی نہیں دیکھی جیسی تعظیم صحابہ اپنے نبی علیہ السلام کی کرتے ہیں۔ یعنی ایک کافر دماغ مگر ضدی نہیں تھا، ہٹ دھرم نہیں تھا، انصاف پسند تھا، اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ بادشاہوں کے ماننے والے اور ہوتے ہیں اور نبیوں کے دیوانے اور ہوتے ہیں، کہ کیسر و کسریٰ کے دربار کے اندر بڑے شاہانہ انتظامات تھے، اور اس کے غلام اور اس کے وزیر اور اس کے سپاہی اور اس کا سب آب و تاب کا منظر، یہ سارے درباروں کا دیکھنے کے بعد حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حدیبیہ میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے صحابہ کو دیکھا
تو وہ پہلا سب کچھ بھول گیا. جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے بھول گئے. وہ ان درباروں کی چمک دمک، جو کچھ وہاں کے فرنیچر تھے، قالینیں تھے، جو کچھ تھا سب بھول کے عروہ بن مسعود نے واپس جا کے قریش مکہ کو سمجھایا کہ تم غلط فہمی میں ہو. یعنی تم یہ سمجھتی ہو کہ برادری کا ایک بندہ تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے، وہ ایک گویا کہ بادشاہ بن گیا ہے اور فوج بھرتی کر لی ہے، تو ہم لڑیں گے. ان کے کچھ فوجی بھاگ جائیں گے، کچھ ساتھ دیں گے، جس طرح بادشاہوں کا ہوتا ہے. تو کہا خدا کی قسم میں نے وہاں بادشاہوں والا منظر نہیں دیکھا، میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ وہاں جو بیٹھے ہیں ان کا تو انداز یہ ہے، ان تنخم النبی نخامتن الا وقعت فی کف رجل منہم، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں سے لعاب دہن وہ جدا کرتے ہیں تھوک مبارک، تو وہ اس تھوک کو نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، اور جسے وہ لعاب دہن مل جاتا ہے فدالا کا بہا وجہہ وجلدہ، وہ اپنے چہرے پہ لگا لیتا ہے. تو عروہ نے کہا یہ محبت میں نے کیسر کے دربار میں نہیں دیکھی، یہ انداز میں نے کسرا کے ماننے والوں کا نہیں دیکھا، یہ میں نے نجاشی کے دربار میں نہیں دیکھا. یہ جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو نیچے نہیں گرنے دیتے، یہ ان کا لو مبارک کیسے نیچے گرنے دیں گے؟ یہ جنگ ہوئی تو بھاگیں گے نہیں، یہ اپنی جانیں واریں گے. یہ پہلی علامت بیان کی تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے صحابہ تو یوں تعظیم کرتے ہیں، ان تنخم النبی نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ، جس کو بھی ملتا ہے وہ لعاب دہن اپنے ہاتھوں پہ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنے ماتھے پہ مل لیتا ہے. اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا جو ادب کا منظر تھا، جو مختلف مقامات پر جس کو روایت کیا گیا، بالخصوص حدیث بطحہ میں، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے اور جو پانی آپ کے پیکر کو مس کرتا تھا، جب مشکیزے میں پڑا تھا تو اس کے لیے جھگڑا نہیں تھا، لیکن جب سرکار اسے وضو کے لیے استعمال کرتے تھے تو عروہ نے پچھلوں کو جا کے یہ بھی بتایا قادو یقتتلون علی وضوئہ، کہ ویسے تو شیر و شکر ہیں، ان میں کوئی جھگڑا نہیں، لیکن وضو والا پانی لینے میں قریب ہے کہ ان کا جھگڑا بھی ہو جائے. یعنی تبرک میں وہ ایثار نہیں کرتے. ویسے تو عہد میں زخمی پڑے ہوں اور پانی کی بوند سے امید ہو کہ جان بچ سکتی ہے تو وہ کہتے ہیں میری خیر ہے اگلے کو پانی پلا دو، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر سے لگے ہوئے پانی اور سرکار کے استعمال شدہ پانی کے بارے میں وہ ہر ایک اس پانی کو لینا چاہتا ہے. اور حدیث بطحہ میں یہ ہے جس کو آج لوگ توہم پرستی کہنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کو بطور خاص کہتے ہیں کہ یہ بریلویت ہے. اصل میں یہ طریقہ وہاں سے چل کے آیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سرکار کے سامنے اختیار کیا ہے. اب دیکھو صحابہ ہیں اصل، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر دوسرے لوگ ان کے ایمان کی طرح ایمان لے آئے تو پھر ان کا ایمان قبول ہو جائے گا. حدیث بطحہ میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ وضو کا پانی جب ٹپک رہا تھا تو بہت سے صحابہ تھے، ہر ایک کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کوئی قطرہ مل جائے، لیکن پھر بھی صحابہ زیادہ تھے، پانی تھوڑا تھا۔ اب جن کو نہیں ملتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ آج سعودی عرب سے جو کتابیں چھپتی ہیں ان میں یہ ہے کہ یہ تمسو ملنا برکت کے لیے کسی چیز کے ساتھ اپنے ہاتھ کو، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اس میں کیا پڑا ہے کہ فلاں چیز کو ہاتھ لگاؤ، فلاں چیز کو سے برکت حاصل کرو۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب چیزیں ہیں ان کو بھی ہاتھ لگانے سے بطور تبرک منع کرتے ہیں اور فتوے لگاتے ہیں۔ لیکن یہاں صحابہ کا دین کیا ہے؟ صحابہ کا دین یہ ہے کہ بخاری شریف میں ہے من لم یصب منہ اخذ من بلل ید صاحبہ، کہ جسے کوشش کے باوجود کوئی قطرہ نہیں ملتا تو وہ اپنے آپ کو تسکین کیسے دیتا ہے؟ اخذ من بلل ید صاحبہ، بلل کہتے ہیں تری کو، کہ اس کے دوست کا جو ہاتھ تر ہے سرکار کے پانی سے، وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ ملتا ہے۔ اخذ من بلل ید صاحبہ، وہ اپنے صاحب کے ہاتھ سے تری وصول کرتا ہے اپنا ہاتھ رگڑ کے۔ اگر یہ بریلویت ہے تو پھر سارے صحابہ ہی بریلوی تھے، یعنی یوں برکت میں، تمسو میں، یوں ہاتھ سے ہاتھ رگڑنے میں، برکت کا پانا، برکت کا لینا، یہ کوئی امام احمد رضا بریلوی نے شروع نہیں کیا، یہ کوئی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے شروع نہیں کیا، یہ تو صدیق و عمر، عثمان و علی، یہ طلحہ و زبیر، یہ سعد و سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ صحابہ کرام کا دین ہے کہ جن کے دین پر صداقت کی مہر عرش الہی نے لگائی ہے۔ وہاں بھی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کے حصول کے لیے ہاتھ رگڑ کے تبرک حاصل کیا جا رہا ہے، اور اس کو توہم پرستی نہیں بلکہ حق پرستی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ سرکار کے سامنے ہو رہا تھا۔ اگر کچھ بھی اس میں قباحت ہوتی تو سرکار فرماتے صحابہ دین کے کام اور بھی بڑے ہیں، یہ تم کیا ہاتھوں پہ ہاتھ مل رہے ہو؟ ہرگز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ تو تعظیم کا وہ طریقہ جو صفہ سے شروع ہوا، جو دار ارقم سے شروع ہوا، جو مکہ مدینہ سے شروع ہوا، جو بدر و حنین سے شروع ہوا، اگر آج اس طریقے کو دیکھو گے تو وہ اہل سنت و جماعت میں پایا جائے گا۔ مستدرک للحاکم اور مسند امام احمد بن حنبل، ان دونوں میں اور بھی بہت سی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ مروان کا جب دور تھا اور وہ مدینہ منورہ کا گورنر تھا، وہ گزرا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس سے، تو اس وقت صرف ایک ہی دیوار تھی قبر مبارک کے ارد گرد، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور دروازہ کھلا تھا، تو باہر سے اندر داخل ہونے والا نظر آتا تھا۔ تو مروان نے دیکھا کہ کوئی بندہ اندر ہے اور اس نے اپنا ماتھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ یعنی اس وقت تو 4 دیواریں ہیں، وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اس وقت ایک ہی دیوار تھی اور دروازہ کھلا تھا، اور آنے والا یعنی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضری دے رہا تھا، اور جالیوں کو ہاتھ لگانا تو درکنار، وہ عین قبر شریف کے اوپر اپنا اس طرح ماتھا رکھ کے وہ حاضری دے رہا تھا۔ تو مروان نے جب دیکھا تو اس نے کہا ماذا تصنع، یعنی جھڑکی کے انداز میں کہ تو کیا کر رہا ہے۔ اس نے سمجھا کہ معاذ اللہ کوئی جاہل بندہ ہے، اس کو صحیح شریعت اور طریقت کا اور آداب کا پتہ نہیں، اور اپنا سر اس نے رکھ دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے اوپر، اور یہ کوئی بے ادبی کر رہا ہے یا بدعت کر رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ خود آگے بڑھا۔ آگے جب اس نے دیکھا تو جو حاضری دینے والا تھا وہ کوئی ملنگ نہیں تھا، اذا ہوا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہ جو حاضری دے رہے تھے وہ میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو اب مروان ڈر گیا اور حضرت ابو ایوب انصاری نے آگے سے جواب دیا کہ میں کیا کر رہا ہوں کہ تو پوچھتا ہے ماذا تصنعو، کیا کر رہے ہو. اب یہاں دو طریقے ہیں، ایک طریقہ دوسرے لوگوں کا ہے اور ایک طریقہ ہمارا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم امت کی فصل میں جمی ہوئی جڑی بوٹیاں نہیں، ہم اصل مکی مدنی پنیری ہیں، اور جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کا انداز اور ہے. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اصل دین جانتے ہیں. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کیا جواب دیا؟ آج جس وقت یعنی اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود ہمارے علماء کرام، پیران طریقت، حفاظ و قراء پڑھے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو اپنی جگہ سادہ سادہ سنی ان پڑھ بھی جاتے ہیں مدینہ منورہ، یا جانا چاہتے ہیں یا جا کے آتے ہیں، تو ان کے یہ لفظ ہوتے ہیں، وہاں ہو تو فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدمین شریفین میں بیٹھا ہوا ہوں، میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضر ہوں. آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آیا ہوں، سرکار کے پاس سے ہو کے آیا ہوں. جانا چاہتا ہو تو بار بار اس تمنا کا اظہار کرتا ہے کاش مجھے سرکار بلا لیں اور میں سرکار کے در پہ حاضر ہو جاؤں. یہ بال یقین ایسا ہی ہے نا. اور ایک دوسرا دھڑا ہے، وہ وہاں حج پر بھی کہتے ہیں حج جب کر لیا تو اب ادھر جا کے کیا کرنا ہے. معاذ اللہ عجیب و غریب لفظ بولتے ہیں، کوئی کہتا ہے وہاں پتھر ہے، وہاں یہ ہے، وہاں وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب ان کا کہنا بھی تمہارے سامنے ہے، یعنی یہ کوئی ان پہ میں الزام نہیں لگا رہا، وہ ایسا تقریریں کرتے ہیں اور روکتے ہیں اور وہاں کے بارے میں ایسے لفظ بولتے ہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اب جس وقت مروان نے کہا ماذا تصنعو، یہ کیا کر رہے ہو، اور پھر دیکھا تو وہ کرنے والے کوئی جاہل نہیں تھے، وہ بڑے پڑھے لکھے صحابی تھے. ہر صحابی حجت ہے، اصحابی کالنجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم. تو وہ تو حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، ان کا جواب سنو. اب ان کے جواب سے پتہ چلے گا جو صحابہ کے عقیدے پر آج بھی ہیں انہیں ہی بریلوی بھی کہا جاتا ہے اور انہیں ہی اہل سنت بھی کہا جاتا ہے. جواب بڑا عجیب تھا. فرمانے لگے جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولما ات الحجر. مروان سن، میں پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے نبی کے پاس آیا ہوں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. امت میں اس وقت یعنی دو بیانیے ہیں، ایک ہے پتھر والوں کا، وہ یہاں بھی تقریریں کرتے ہیں، وہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں متوی اور کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ میں اپنے رسول کے پاس آیا ہوں. تو صحابہ کس نظریے پر تھے، صحابہ کس عقیدے پر تھے؟ جس عقیدے پر کل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو مسند امام احمد میں ہے، جو مستدرک للحاکم میں ہے. آج خدا کا فضل ہے پڑھے ہوئے سنی تو اپنی جگہ ان پڑھ بھی اسی عقیدے پر ہیں، اور وہ ان بزرگوں اور آستانوں کے فیض کی وجہ سے کہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں. اور حضرت ابو ایوب انصاری اتنا جواب دے کر بھی چپ کر سکتے تھے کہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، لیکن آپ کی بصیرت تھی کہ ایسے بندے بھی آئیں گے جو حجر کہیں گے، جو پتھر کہیں گے، تو میں ان کی نفی کر دوں کہ میں پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں. مسلک اہل سنت و جماعت یہ تعظیم کا مسلک ہے، اور صحابہ نے تعظیم کی. اور جو ابھی حدیث میں نے پڑھی کہ ان رہی تو مالک یعظم اصحاب ما یعظم اصحاب محمد محمدن صلی اللہ علیہ وسلم.
جتنی تعظیم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی علیہ السلام کی کرتے ہیں، تو بخاری میں پتہ کیا چلا کہ صحابہ تعظیم کرتے تھے، اور دوسرا ٹولہ کہتا ہے کہ تعظیم شرک ہے، تو وہ تو پھر صحابہ پہ بھی شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ کہ صحابہ کا تو شعار تھا، ان کی جو تعظیم کا انداز تھا، اس کو دیکھ کر تو مشرکوں کا شرک ٹوٹ گیا۔ تعظیم نبی اس طرح کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، تو وہی سبق اللہ کے فضل سے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم نے امت کے سامنے پیش کیا، اور کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ اللہ کے فضل سے اسی حسینی مشن پر آج بھی اہل سنت و جماعت کاربند ہیں۔ کوئی محبت اس محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو سنی کے سینے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور ایک بڑا پکا فارمولہ ہے، چونکہ آج دنیا میں بڑی تلخیاں ہیں، بڑے نشیب و فراز ہیں، بڑی ٹینشنیں ہیں لوگوں کے لیے، بڑی پریشانیاں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، تو آپ نے ان ساری چیزوں کے علاج بتائے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا، ایک ہے مومن ہونا، اور ایک ہے مومن ہوتے ہوئے اپنے ایمان کی لذت محسوس کرنا۔ یہ دو جدا چیزیں ہیں۔ فقط مومن ہونا، اس میں ایمان کی لذت نہ چکھنا، پھیکا پھیکا ایمان ہونا، یہ اور چیز ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ایمان کی لذت چکھنا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے لذت ایمان چکھ لی، دنیا کا کوئی غم اسے نڈھال نہیں کر سکتا۔ اور لذت ایمان چکھنے کے لیے جو اصول بتائے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر بندہ اس پہ کاربند ہو جائے تو اسے کوئی ٹینشن نہیں، اسے کوئی غم نہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ برادری ناراض ہو جائے، زمانہ ناراض ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ کیا اصول ہے؟ بخاری شریف میں ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ بندے کے نزدیک دو ذاتیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ دو ذاتیں جو ہیں، ان کے سوا جو کچھ بھی ہے کائنات میں، یہ دو ذاتیں ہر چیز سے بندے کو زیادہ محبوب ہو جائیں تو پھر کوئی غم بندے کو شکست نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اس کو ایمان کا ٹیسٹ آتا ہے، ایمان کی لذت آتی ہے، ایمان میٹھا لگتا ہے، پھر وہ بیزار نہیں ہوتا، پھر وہ شکوے نہیں کرتا، شکایتیں اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتا۔ یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ان دو ذاتوں کے سوا ہر چیز کے مقابلے میں ان سے پیار زیادہ ہو، خواہ مقابلے میں برادری ہے، خواہ بیٹے ہیں، خواہ کوئی رشتہ دار ہے، خواہ کوئی حکومت ہے، خواہ کوئی چیز ہے، ان کے مقابلے میں خواہ کوئی عہدہ ہے، خواہ کوئی مفاد ہے، ان سب کے مقابلے میں جب ان دو ذاتوں کی محبت غالب ہو بندے کے سینے میں، تو پھر بندے کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اور وہ ایسی مٹھاس ہوتی ہے کہ بندے کو کبھی تلخی نہیں ہوتی، ہر وقت بندہ اللہ کے فضل میں خوش رہتا ہے۔ ایک مثال اس کی دے کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو ماں نے دھمکی دی، اور پتہ ہے کہ ماں، ہر کسی کی ماں، اس کا پیار دل میں بڑا ہوتا ہے۔ تو ماں نے یہ کہا کہ سعد تم میرے بڑے پیارے بیٹے ہو، مگر اب تم نے میری خلاف ورزی کر دی ہے کہ جو نیا دین لائے ہیں، ہمارے بتوں کے دشمن ہیں، تم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو کہنے لگی تم اس دین سے واپس آؤ، جب تک واپس نہیں آؤ گے میں تم سے بولوں گی نہیں،
جب تک واپس نہیں آؤں گے تو میں بھوک ہڑتال کروں گی، میرے حلق سے کوئی لقمہ نیچے نہیں گزرے، پانی نیچے نہیں جائے گا۔ یہ بھوک ہڑتال کی بھی دھمکی دے دی اور اس پر باقاعدہ عمل شروع کر دیا۔ بعض روایات میں 1 دن ایسا گزرا اور بعض میں 3 دن ایسے گزرے، اور اس صورتحال میں بالآخر وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ تو حضرت سعد کے چھوٹے بھائی نے ان کے منہ میں پانی ڈالا اور انہیں ہوش آیا۔ ہوش آیا تو انہوں نے پھر اپنا مطالبہ دہرایا، اور مطالبے میں ساتھ یہ ٹچ بھی دیا اسلامی کہ تمہارا قرآن تو والدین سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری وجہ سے میں ذلیل ہو رہی ہوں، میں بھوکی مر رہی ہوں، میری جان نکل جائے گی، تو کچھ سوچو اور واپس آ جاؤ۔ تو اس موقع پر جنہوں نے ایمان کی حلاوت چکھی ہوئی ہو ان کا جواب سنو۔ یعنی ویسے تو ماں کا ایک بار ایسی دھمکی دینا، اس سے بندے پھر گر جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، یا ایک بار ماں کا مر جانا یہ بھی بڑا صدمہ ہے۔ حضرت سعد نے بڑا عجیب جملہ بولا جو تاریخ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روشن باب ہے۔ فرمایا امی دھمکیاں دینا چھوڑ دو، میری بات سن لو، لو کانت لک الف نفس، تمہاری تو ایک جان ہے اور اس ایک جان کی تم دھمکی دیتی ہو کہ اگر میں نے نبی علیہ السلام کا دامن نہ چھوڑا تو وہ تمہاری ایک جان نکل جائے گی اور مجھ پر بڑا بھار ہوگا۔ سنو، اگر تمہاری 1000 جان ہو اور 1000 جان یک بار نہ نکلے، ایک ایک کر کے نکلے، ایک نکلے، پھر تم دھمکی دو زندہ ہو کہ ساتھ واپس آؤ ورنہ میں پھر مرنے لگی ہوں، تو کہا میں 1000 بار تجھے مرتا دیکھ لوں گا مگر ایک بار بھی در حبیب سے واپس نہیں آؤں گا۔ یہ ہے عشق رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کی پہچان، اور اللہ کا فضل ہے آج بھی امت اس بارے میں بنجر نہیں ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آج بھی جب نیا دن نمودار ہوتا ہے تو نیا قافلہ عاشقوں کا، غازیوں کا، ممتاز قادری جیسوں کا تیار ہوتا ہے۔ اس وقت پھر ایک آزمائش کا وقت ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اس فیصلے کو ہم مسترد کر چکے ہیں۔ اس میں امتناع قادیانیت آرڈیننس پر شب خون مارا گیا ہے، اور قادیانیوں کو 4 دیواری کے اندر جو آزادی دی گئی ہے شاعر اسلام کو استعمال کرنے کی اور ان کے دین میں جو کفریات ہیں ان کی تبلیغ کی، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ آپ سارے مل کر اس بات کا، اس نعرے کا جواب دیں، قادیانیت نواز فیصلہ نامنظور، قادیانیت نواز فیصلہ۔ ہر ایک کی حاضری لگنی چاہیے، بازو بلند کر کے زور سے بتائیں، قادیانیت نواز فیصلہ، قادیانیت نواز فیصلہ نامنظور، قادیانیت نواز فیصلہ نامنظور، قادیانیت نواز فیصلہ نامنظور، قادیانیت نواز فیصلہ۔ نامنظور۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔